عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ اسلامی خواتین تراویح پڑھنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح مستحب عمل ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ نیز نماز تراویح قیام اللیل میں شامل ہے، اس لیے قیام اللیل کی ترغیب اور فضائل میں جتنے بھی دلائل کتاب و سنت میں آئے ہیں ان سب میں نماز تراویح کی فضیلت بھی شامل ہے۔ رمضان میں قیام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے دو طرح کے جہاد بن نفس اکٹھے ہو جاتے ہیں، دن میں روزے کے ذریعے جہاد بن نفس اور رات کو قیام کے ذریعے جہاد بن نفس۔ تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی۔ ابتداءً 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باقاعدہ جماعت سے پڑھائی، تاہم اس کے بعد تراویح کی نماز کی فرضیت کے اندیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن مداومت نہیں فرمائی اور جماعت سے پڑھنے کو ترک کر دیا تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خود پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، جیسے کہ درج ذیل روایت میں مروی ہے۔ عروہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیانی رات میں رمضان کی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچا کیا، دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا، تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا اس میں سمانا دشوار ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ جب صبح کی نماز ادا کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما بعد، مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حالت یہی رہی۔ پھر عہد صحابہ میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام پر اکٹھا کر کے بعد جماعت تراویح کا فیصلہ کیا، جیسے کہ درج ذیل روایت میں ذکر ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کا عزم کر کے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے، اور وہ نماز جس کے وقت تم سوتے ہو وہ اس سے بہتر جو تم قائم کرتے ہو، یعنی رات کے آخری پہر کی نماز، اور لوگ اس وقت رات کے ابتدائی حصے میں یہ قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا، عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، انہوں نے جلیل القدر فقہا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی، اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں
دنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کو موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا جاری فرما دیا۔ علی قاری علامت طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بڑھ گیا اور حضرت کے ساتھ لوگوں نے نماز کی تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کی چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی، 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں، جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی 4 کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اس طرح سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا، پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں جو بعد میں آ رہی ہیں، اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا کہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر،
یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کامل و تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا، اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔